اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک نبی الامی۔ انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم دنیا میں نہیں آنے سے پہلے کہاں پر تھے، دنیا میں نہیں آنے سے پہلے کہاں پر تھے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت نے ہمیں یاد دلا رہے ہیں کلام پاک کے اندر کہ تمہاری روحیں عالم ارواح کے اندر تھی، عالم ارواح کے اندر تمہاری روحیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الستُ بربکم، ہماری یاد دہانی کے لیے الستُ بربکم۔ اللہ تعالی ہم سے سوال کرے تھے عالم ارواح کے اندر الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب لوگوں نے، حتیٰ کہ جتنی روحیں عالم ارواح میں اب اس وقت ہیں، جتنے لوگ دنیا میں ہیں، جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنی روحیں ہیں، جتنے انسانوں کو اللہ پاک قیامت تک بھیجنے والے ہیں، تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے کہ قالوا بلا شہدنا۔ سوال کیا تھا اللہ پاک کا، اللہ رب العزت کا؟ الستُ بربکم۔ ہم کیا جواب دیے؟ قالوا بلا شہدنا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں، ہم اس کی گواہی دیے۔ پھر اس کے بعد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ارواح سے ہمارے ماں باپ کے پشت میں ہمیں بھیجا۔ ماں باپ ایک ذریعہ بنے، باپ کی پشت سے ماں کے شکم کے اندر آئے، ماں کے پیٹ میں تھے، پھر وہاں سے ہم دنیا میں آئے، پھر دنیا کی زندگی بچپنا تھا، پھر بچپنے سے جوانی میں قدم رکھے، پھر جوانی میں بڑھاپے میں قدم رکھے، جوانی سے پھر بڑھاپے سے کیا ہوا؟ پھر ہے نا عالم برزخ کی طرف چلے گئے۔ عالم ارواح میں روحیں تھی، باپ والدین کے ذریعے سے دنیا میں آئے، دنیا میں اللہ پاک نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمتوں سے نوازا۔ ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر اللہ پاک نے ہمارا نقش کرے، ہمارا نقش و نگار کرے، اس کی ناک کیسی ہونی چاہیے، اس کا چہرہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی صورت کیسی ہونی چاہیے، اس کی خوبصورتی کیسی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیے، ماں کے پیٹ کے اندر فرشتہ ویسے ہی بنایا۔ کسی کو فرشتے نے، اللہ کا حکم ہوا کہ کوئی اندھا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا ہے تو اندھا ہی ہے، دنیا کی پوری طاقت مل کے اس کو آنکھ نہیں دے سکتی۔ کوئی لنگڑا پیدا ہوا ہے تو دنیا کی پوری طاقت مل کے اسے پیر نہیں دے سکتی۔ اللہ کی نعمتیں جسم کے اندر کروڑوں کی نعمتیں ہیں، کروڑوں سے زیادہ نعمتیں ایک انسان کے جسم کے اندر ہیں۔ پھر وہاں سے دنیا کی زندگی، پھر دنیا میں آنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پھر یاد دلا رہے کلام پاک کے ذریعے سے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کرے بولے اللہ تعالیٰ۔ وہاں کیا سوال تھا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم جواب دیے قالوا بلا شہدنا، جواب دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر پھر یاد دلا رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بولے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمہیں پیدا کرے صرف ہماری عبادت کے لیے۔ لیکن دنیا میں انسان کیا کرا؟ دنیا میں انسان آیا کاروبار کے اندر، دنیا کی محبت کے اندر، دنیا کی رنگ رنگیلی کے اندر کھو گیا، اللہ کو یاد کرنا بھول گیا۔ میرے محترم سب پھر اپنے کو یہاں سے جانا کہاں ہے؟ پھر ہمیں وہیں پہ جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرشتوں کو حکم دیں گے کہ فلانے کی روح نکال لو، تو اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، روح نکالیں گے، پھر لوگ ہے نا جو سے کہ دنیا میں بولنا شروع کر دیں گے، محلے میں بولنا شروع کر دیں گے فلانے شخص کا انتقال ہو گیا، فلانے شخص کا انتقال ہو گیا، ارے اب بھی اچھے تھے، اب بھی انتقال ہو گیا، اب بھی میرے سے بات کر کے چلے گئے، ارے رات میں سوئے ہوئے تھے، نیند میں انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لوگ جمع ہوں گے، دوست احباب رشتہ دار، اس کے بعد انسان اس کو غسل دیا جائے گا، پھر قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر قبر کی زندگی عالم برزخ کی زندگی ہوں گی۔ عالم برزخ کے اندر
ایسی زندگی ہوں گی عالم برزخ کی، اگر انسان اچھے اعمال کرا تو بچ گیا، ورنہ اللہ کی سخت پکڑ ہے۔ ورنہ اللہ کی کیا ہے؟ بہت ساری منزلیں ہیں۔ سب سے پہلی منزل تو سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ خبر کی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے عمر جنتی ہے، ابو بکر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، 10 صحابہ کے نام لے کے بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ جب قبرستان جاتے ہیں تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جنت کی بشارت دینے کے باوجود، اللہ ان سے راضی ہونے کے باوجود، اگر ہم ہوتے تو کتنے خوش ہوتے، لیکن بشارت دینے کے باوجود، جنت کی بشارت دینے کے باوجود بھی آپ ہے نا خبر کے سامنے کھڑے کر رو رہے۔ اور ہم کیا کر رہے؟ کسی کے جنازے میں ہم چلے جائیں اور وہاں پر غور کر کے دیکھیں، جنازہ جب ہے نا رکھا جاتا، ابھی کچھ ٹائم ہے اندر اس کو ڈالنے کے لیے مردے کو، تو اس وقت میں دیکھو دنیا کی باتیں ساری قبرستان میں نکلتی، دنیا کی تمام باتیں قبرستان میں نکلتی۔ تھوڑی بھی ہمیں دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کیوں جاؤ بولے؟ مانو عبرت حاصل کرنے کے لیے جاؤ بولے، عبرت حاصل کرو وہاں پر جانے کے بعد۔ ایک دن تمہیں بھی یہاں پر آنا ہے، یہ گڑھے میں سونا ہے، پھر یہیں سے ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ لیکن وہاں پر جانے کے بعد بھی ہم ہے نا عبرت حاصل نہیں کر رہے، بلکہ وہاں پر جانے کے بعد ایسی باتیں شیطان اپنے دلوں میں ڈال دیتا، نئی باتیں نکلتے رہتی وہاں پہ۔ میں کچھ جگہ تو دیکھا ہوں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہوئے دیکھا ہوں میں قبرستان کے اندر۔ نہیں ہے عبرت، وہاں پہ عبرت لینے کا مقام ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ دنیا میں اللہ کے احکام پہ چلیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے پہ چلیں گے تو دنیا میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ پاک دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، اس کے بعد تو ایک دن جانا ہے اللہ کے پاس۔ لیکن وہاں کی زندگی ابداً ابدا، ہمیشہ کے لیے زندگی ہو۔ وہاں پر موت کو بھی موت دے دیا جائے گا۔ پھر خبر کی پہلی منزل، خبر کیا ہے؟ تمام گھاٹیوں میں پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے سامنے آئیں گا پلسرات، آئیں گا پلسرات کے اوپر سے چلنا ہوگا، ہر ایک کو پلسرات کے اوپر سے چلنا ہوگا۔ میرے دوستو، جس کی زندگی میں نماز ہوں گی، پہلے رجسٹر دیکھا جائے گا، جس کی زندگی میں نماز ہوں گی، اللہ پاک اسے اس کے صغیرات بھی گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ جس کی زندگی میں نمازیں نہیں ہوں گی، اس کا حال بہت برا ہوگا وہاں پر۔ دنیا کی زندگی تو کٹ جائیں گے یہاں پہ۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بولے۔ ہم اگر نماز پڑھنے والے 5 وقت ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈک دینے والے بنیں گے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ہمارے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بتائے جاتے ہر جمعرات کے دن۔ نمازیں پڑھنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح اور شام میں، صبح شام ہی نہیں، جب ٹائم ملا، جب تمہیں جو سے خالی وقت ہے، درود شریف کی کثرت کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں، دنیا کی زندگی میں بھی جو سے برکتیں آئیں گی، نمازیں پڑھیں گے تو حیاتاً طیبہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آخرت بھی ہماری بن جائیں گی۔ ورنہ میرے دوستو وہاں پر بہت خسارے میں رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔